جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ مخالف مسیح کون ہے، یعنی Who is the Antichrist؟ اب یہ وہ موضوع ہے جس پہ بائبل کے اسکالر اور علماء اور بہت سے پاسٹرز تحقیق کرتے رہتے ہیں، اور اس کا بڑا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہوئے جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو وہ دانیل نبی کے صحیفے اور بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ میں سے اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح کو لے کر بہت زیادہ گہرائی میں اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں، جو بائبل کے ایک عام طالب علم کے لیے یا ایک عام مسیحی کے لیے سمجھنی نہایت مشکل ہوتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ مخالف مسیح کون ہے یا اینٹی کرائسٹ کون ہے، اس کو بائبل مقدس میں سے ہی سمپلیفائی کر کے دیکھا جائے کہ یہ در حقیقت مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ کون ہے اور اس کا اشارہ کس کی طرف جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح کو کہ بائبل مقدس میں ایک مخصوص فگر کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک واحد فگر ہو، کوئی فرد ہو، لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ وہ تمام قوتیں، وہ تنظیمیں جو خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتی ہیں، خاکم بدخن، نقل کفر نباشد، ان کا الہی ہونے کا انکار کرتی ہیں، ان کا تمسخر اڑاتی ہیں، وہ تمام کی تمام قوتیں، چاہے وہ میڈیا ہو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، الہادی نظریات، ایوولوشنسٹ تھیوریز ہوں، ایتھیزم ہو، الٹرا لبرل فورسز ہوں، جو مسیحیت کا اور مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام در حقیقت مخالف مسیح ہی ہیں۔ گو کہ بائبل مقدس میں مخالف مسیح ایک مخصوص فگر کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی بائبل مقدس میں کی گئی ہے کہ وہ ہر قوت جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت اور اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی طرف سے خدا کا پرتو بن کر اس دنیا میں آیا، اس بات کی نفی کرتا ہے۔ جو کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے وہ ہی در حقیقت مخالف مسیح ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام تعلیمات گو کہ وہ چرچز میں سے بھی ہوں، یہی نہیں کہ ایوولوشنسٹ، ایتھیسٹ یا جو مسیح کی الوہیت کی نفی کرتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ چرچز بھی ایسے ہیں جن کی تعلیمات مخالف مسیح جیسی ہی ہیں، کیونکہ وہ مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، وہ مسیح کے نجات کے تمام منصوبے پہ جس طرح سے انہوں نے عمل کیا اور اسے پورا کیا اس کی نفی کرتے ہیں، اور بائبل کی طرح طرح کی توجیحات اور تشریحات ایسے کرتے ہیں جو کہ صریحاً بائبل کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ تو یہ تمام قوتیں در حقیقت مخالف مسیح ہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ قوتیں مسیحیت سے باہر ہوں، مسیحیت کے اندر بھی کچھ ایسے چرچز ہیں جن کی تعلیمات خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ان کے نجات کے منصوبے کی نفی کرتی ہیں، ان کی الوہیت کی نفی کرتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم بائبل میں سے بائبل کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، جو مکاشفہ کو لے کر، دانیل نبی کے صحیفے کو لے کر اس موضوع پہ بڑی گہری اور عمیق باتیں کرتے ہیں جن کو عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ سادہ لفظوں میں بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اور اس کے 2 باب کی 18 آیت کہ وہاں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب کی 18 آیت میں مخالف مسیح کے حوالے سے یوں بیان کیا گیا ہے: جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، وہ نکلے تو ہم میں سے ہی ہیں مگر ہم میں سے نہیں تھے۔ اشارہ کن کی طرف ہے؟ اپنے مسیحی لوگوں کی طرف، اپنے چرچز کی طرف جو مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اس پہ شک و شبہات کے سائے ڈالتے ہیں اور اپنی غلط تشریحات سے بائبل مقدس کی تعلیم کی نفی کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب کی 22 آیت میں ہم مزید دیکھتے ہیں: کون چھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مسیح ہونے کا انکار یعنی کہ یسوع کو مسیحا، مسیح کیا ہوا نجات دہندہ جو خدا کی طرف سے ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے۔
وہی مخالف مسیح ہے، یعنی کہ مسیح کی الوہیت کا اور یسوع کے مسیحا ہونے کا، مسح کیا ہوا نجات دہندہ جو دنیا میں آیا تاکہ دنیا کو نجات بخشے، گناہوں کی معافی بخشے۔ جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہی مخالف مسیح ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا کی 4 باب کی 2 آیت سے آگے مخالف مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، پہلا یوحنا 4 باب 3 آیت۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ تو مخالف مسیح ایک فرد ہی نہیں بلکہ مخالف مسیح ایک روح بھی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک تعلیم ہے جو مسیح کی مخالفت کرتی ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ مسیحا نہیں، وہ نجات دہندہ نہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں، اس میں الوہیت نہیں۔ اگر کوئی یہ نظریات رکھتا ہے تو وہی در حقیقت مخالف مسیح ہے۔ اسی آیت میں آگے یوحنا رسول فرماتے ہیں، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ آج کا میڈیا، آج کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہر طرح کا ایتھیسٹک ملحدانہ نظریات، یہ تمام جو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، مسیح کی تعلیم کا تمسخر اڑاتے ہیں، مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت مخالف مسیح ہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، کئی چرچز ہیں جن کی تعلیم ایسی ہے جو کلام پاک کی سچی تعلیم کی منافی ہیں، وہ ایسی نئی بدعتی تعلیمات پھیلا رہے ہیں جن کے بارے یوحنا رسول کے ہی خط، یوحنا رسول کا دوسرا خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے چرچز بھی ایسی غلط تعلیمات پھیلا رہے ہیں، ایسی گاسپل یعنی کہ خوشخبری جس کا پولس رسول نے واضح طور پر بیان کیا ہے، متنبع کیا ہے، وارن کیا ہے کہ ہمارے اپنے درمیان ایسی کلیسیاں، ایسی غلط تعلیمات پھیلانے والے چرچز ہوں گے جو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو بگاڑ کر کوئی نئی خوشخبری پھیلانا شروع کر دیں گے۔ گویا کہ جو خوشخبری خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ان کے رسولوں، ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہی حقیقی خوشخبری ہے، وہی گاسپل ہے۔ خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ایک ہی ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور وہی نجات دہندہ ہیں۔ یہی ان کی خوشخبری ہے۔ وہ الوہیت سے معمور تھے، ہمارے درمیان رہے، اور جب نجات کا منصوبہ تکمیل تک پہنچا تو واپس خدا باپ کے پاس آسمان پر خدا کے دہنی ہاتھ جا کر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مسیح کی خوشخبری ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے۔ جو اس کی نفی کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے، وہی مخالف مسیح ہے۔ ہمارے چرچز میں بھی ہیں جنہوں نے ہماری مسیحی تعلیم کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، صرف اس لیے کہ انسانوں کو خوش کریں۔ اسی سلسلے میں پولس رسول فرماتے ہیں غلطیوں کے نام ہی لکھے ہوئے خط میں پہلے باب کی 10ویں آیت میں، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو، یعنی کہ خدا کی خوشخبری، مسیح کی خوشخبری بیان کروں یا جھوٹی تعلیم، گمراہ کن تعلیم لوگوں میں پھیلاؤں، جیسے کہ بہت سے چرچز آج کل کر رہے ہیں۔ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اگر ہم مسیح کے خادم ہیں، اگر ہم مسیح کے بندے ہیں، اگر ہم مسیح کو ماننے والے ہیں تو ہم مسیح کی خوشخبری ہی کی منادی کریں گے، مسیح کے نام کو ہی جلال دیں گے، انہیں کی تمجید و تعظیم کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ جو کوئی مسیح کا انکار کرتا ہے وہی مخالف مسیح ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔